کتاب الفروع من الکافی للکلینی رحمہ اللہ جزء سادس، یہاں پر باب فضل البنات. پہلی بات ہے کہ بیٹی کی کتنی فضیلت ہے اسلام میں. بیٹی کی آج جو میں فضائل آپ کو بتاؤں گا نا، آج آپ سب تمنا کر، جتنے باپ ہیں تمنا کریں گے کاش ہماری بیٹیاں زیادہ سے زیادہ. ملاحظہ کریں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف بیٹیاں دی، بیٹے نہیں دیے. بیٹے دیے وہ دنیا سے چلے گئے، اور صرف ان کے بیٹیاں جو ہیں جوانی تک پہنچی، اور ان میں سے ایک بیٹی ہے جس سے ان کی نسل چلی. ٹھیک ہے نا. راوی کہتا ہے تزوجت بالمدینہ فقال لی ابی عبداللہ علیہ السلام، میں نے مدینہ میں میری شادی ہو گئی تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا کیا ماجرا، کیا کیسا رہا تیرا شادی. میں نے کہا ما رأى رجل من خیر فی امرۃ الا وقد رأیت فیہا ولکن خانتنی. میں نے کہا کہ یہ میری بیوی بہت ہی پیاری بیوی ہے، میری جو شادی ہوئی میں بہت سا خوش قسمت ہوں، لیکن اس میری بیوی میں ایک خرابی ہے، ایک خامی ہے. میں نے کہا کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا خرابی ہے، اس نے کیا کیا. میں نے کہا ولدت جاری ہے. میں نے کہا کہ اس نے بیٹی دنیا میں لائی ہے. بلے قال لعلك كرهتها ان الله عز وجل يقول آباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايكم اقرب لكم نفعا. امام علیہ السلام نے فرمایا شاید تجھے پسند نہیں ہے بیٹی، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ آپ کے والد، آپ کے بیٹے، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ ان میں سے زیادہ نفع کون پہنچاتا ہے. آپ کو نہیں پتا. بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بیٹی 10 بیٹوں سے بہتر ہوتا ہے. ہمارے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ابا بنات. اور کچھ یہ کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی تھی، وہ بیوقوف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بیٹیاں تھیں اور بیٹے نہیں تھے. بیٹے سب بچپن میں وفات ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابا بنات کے والد تھے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان ابی ابراہیم علیہ السلام سألہ ربہ ان یرزقہ ابنة تبکیہ وتندبہ بعد موتہ. ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے جد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ مجھے ایک بیٹی دے دے کہ میرے بعد وہ مجھ سے اتنا پیار کرے کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں اور مجھ پہ کوئی رونے والا نہ ہو تو میری بیٹی مجھے مرنے کے بعد یاد کرے، میرے لیے دعا کرے اور مجھ پہ روئے. راوی کہتا ہے میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ میری تو کئی بیٹیاں بہت ہیں. فرمایا لعلک تتمنى موتہن اما انک ان تمنیت موتہن فتمنى لم تؤجر ولقیت اللہ عز وجل یوم تلقاہ وانت عاص. تو امام علیہ السلام نے کہا کہ شاید تو ان کی موت کے لیے دعا کرتا ہوگا، تو یاد رکھو کہ ان کی موت کے لیے اگر تم دعا کرتے ہو تو تجھے کوئی اجر نہیں ملے گا، کیونکہ اسلام میں بیٹی اگر باپ کے ہاں بیٹی ہوتی ہے اس کا بڑا اجر ہے. ابھی آئے گا اس کی حدیث. آپ کو کوئی اجر نہیں ملے گا، اور روز قیامت تم فاجر فاسق گناہکار محشور ہو جاؤ کہ تم نے اپنی بیٹیوں کے متعلق تم نے یہ تمنا کی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نعم الولد البنات، بہترین فرزند بیٹیاں ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین فرزند کیا ہیں؟ بیٹیاں ہیں. ملطفات، یہ بہت مہربان ہوتی ہیں. لڑکیوں میں بیٹیوں میں جو باپ کے لیے ماں باپ کے لیے محبت ہوتی ہے وہ بیٹوں میں نہیں ہوتا، جو خیال رکھتے ہیں. مجہزات، مونسات، یہ گھر کے امور کو سنبھالتی ہیں، اور یہ انسان کے ساتھ انس کے ساتھ پیار کے ساتھ برتاؤ کرتی ہیں. مبارکات، لڑکیاں بہت مبارک ہوتی ہیں، ان میں برکت ہوتی ہے. ملفیات، اور یہ والدین کے کپڑوں کو صاف کرنا، والدین کے مثلا والد کے بال کو صاف کرنا، والد کی داڑھی کو صاف کرنا، والد صاحب کے تمام امور جو بیٹے نہیں کرتے بیٹیاں کرتی ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین اولاد کیا؟ بیٹیاں ہیں. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ایک شخص آیا ان کے پاس
کسی نے اس کو خبر دی کہ تیرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو اس بیچارے کا چہرہ جو ہے کچھ غصہ ہے، اس کو لال ہو گیا کہ میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پوچھا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں گھر سے نکلا تھا تو میری بیوی کو کیا تھی، میری بیوی کو حاملہ تھی، اس کے حمل قریب تھی، اور ابھی مجھے خبر آیا کہ وہ کیا ہوا ہے، اس نے بیٹی دنیا میں لائی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الارض تقلها والسماء تذلها، فرمایا اللہ نے تجھے بیٹی دی ہے، اس کا بوجھ تم پہ نہیں ہے، زمین پہ اس کا بوجھ ہے، اس کے سر پہ تو سایہ نہیں ڈالتا، گرمی تو سایہ نہیں ڈالتا، آسمان کا سایہ اس کے سر پر ہے، واللہ یرزقها، اور اللہ تعالیٰ اس کا رزق پہنچاتا ہے، وہی ریحانۃ تشمها، اور یہ بیٹی جو ہے زندگی کا پھول ہے، بیٹی کیا ہے؟ زندگی کا ایک پھول ہے، کہ اس پھول کو تم اس کے خوشبو کو سنگا کرو، اس کے خوشبو سے تم لطف اٹھایا کرو۔ ثم اقبل على اصحابه فقال، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رخ کیا اپنے اصحاب کی طرف، فرمایا من كانت له ابنة فهو مفدوح، جس کی ایک بیٹی ہے اس کے دل میں بڑا کیا ہے، بڑا تشویش ہے، ومن كان له ابنتان فيا غوثاه بالله، اور جس کی دو بیٹی ہے وہ تو یہی کہتا ہے کہ اللہ مجھے پناہ دے دو، ومن كانت له ثلاث وضع عنه الجهاد وكل مكروه، جس کے تین بیٹیاں ہوں اس پہ جہاد واجب نہیں ہے، اس پہ جہاد واجب نہیں ہے، اور اس پہ کوئی بھی مکروہ چیز جو ہے اس سے اٹھائے، جو سخت چیز ہو دوسروں کے لیے واجب ہو معاشرے میں، اس کے لیے واجب نہیں ہے۔ ومن كان له 4 فليا عباد الله اعینوه، اور جس کی 4 بیٹیاں ہوں تو مسلمانوں پہ فرض ہے کہ اس کی وہ کیا کریں، مدد کریں، یا عباد اللہ اقرضوه، یا عباد اللہ ارحموه، جس شخص کی بیٹیاں زیادہ ہیں اے مسلمانوں اس کو قرضے دیا کرو، اس پہ رحم کیا کرو۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی علی الاناث ارأف منه علی الذکور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا رحم پہلے اناث پہ ہوتا ہے، اناث یعنی مؤنث، فیمیلز پہ ہوتا ہے، اس میں عورتیں بھی آ جاتی ہیں، اس میں بچیاں بھی آ جاتے ہیں، بیٹیاں بھی آ جاتے ہیں، بہنیں سب آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رأفت، رحمت پہلے کس پہ ہے؟ پہلے لڑکیوں پہ، پہلے زنانیوں پر ہے، پہلے بیٹیوں پر ہے، اور ان پہ زیادہ ہے مردوں کے مقابلے میں۔ اللہ تعالیٰ زیادہ رؤوف ہے، زیادہ رحیم ہے بیٹیوں پر، لڑکیوں پر، عورتوں پر، مردوں کے مقابلے۔ وما من رجل يدخل فرحة على امرأة بينه وبينها حرمة إلا فرحه الله تعالى يوم القيامة، اور جو بھی شخص اپنے کسی محرم عورت کو، محرم عورت کون ہے؟ آپ کی ماں ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کی ساس ہے، آپ کی پھوپھی، آپ کی خالی، آپ کی بیٹی، یہ محارم ہے، بھتیجی، بانجی، یہ سب محارم ہے جس سے آپ شادی نہیں کر سکتے۔ کون ہے؟ بھتیجی، بانجی، ماں، دادی، نانی، خالی، یہ، اور آپ کی بیٹی۔ آپ کوئی بھی محرم عورت ہو، اگر آپ اس کو خوش کریں، اس کو ایسا کام کریں کہ وہ خوش ہو جائے، کوئی تحفہ دیتے ہیں، کوئی اچھا کھانا کھلائیں، کئی جگہ سیر پہ لے کے جائیں، پارک لے کے جائیں نا، ہر آدمی کی استطاعت مختلف ہوتی ہے، خوش کر دیں اس کو، اچھا کیا ہوتا ہے اس کا اجر؟ بھلے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن ضرور خوش کرے گا، ضرور اس کو خوشی عطا کرے گا ایسے شخص کو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا البنات حسنات والبنون نعمہ، بیٹیاں کیا ہیں؟ بیٹیاں حسنات ہیں، بیٹیاں حسنہ ہیں، اور بیٹے نعمت ہیں۔ اچھا تو اس کا فرق کیا ہے؟ فإنما يثاب على الحسنات، حسنات کی ثواب ہوتی ہے، عمل حسن کا ثواب ہی ثواب ہے، عمل حسن کا تو کوئی عقاب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ نعمت کا کیا؟ نعمت کا حساب لیا جاتا ہے، وَيُسْأَلُ عَنِ النِّعْمَةِ، نعمات کا اللہ حساب لیتا ہے، حسنات پہ اللہ اجر دے دیتا ہے، جس کی بیٹی ہے اس کی اجر ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سے کہا کہ مجھے خبر پہنچائے کہ تیرے ہاں تیرے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے اور تو ناراض ہے۔
فرمایا وما علیک منہا، فرمایا کہ اس سے کبھی ناراض نہ رہنا کہ تجھے اللہ نے بیٹی دی ہے، ریحانۃ تشمھا وقد کفیت رزقھا، وہ تو ایک پھول ہے، بیٹی جو ہے آپ باپ کی زندگی میں ایک پھول ہے، اس پھول کی خوشبو کو سونگھا کرو، اور اس کا رزق اللہ نے ضمانت دی ہے کہ بیٹی کا رزق میں دوں گا، تجھ پہ کوئی وہ بوجھ نہیں ہے۔ وقد كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابا بنات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دنیا میں ان سے اکمل، ان سے خوش قسمت کوئی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف بیٹیاں تھیں، بیٹے نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من عال ثلاث بنات او ثلاث اخوات وجبت له الجنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی 3 بیٹیاں ہیں اور وہ ان کا خرچے دے دیتا ہے، ان کا دیکھ بھال کرتا ہے، ان کو خوش رکھتا ہے، اس پہ جنت واجب ہے، اس پہ جنت واجب ہے۔ اور فرمایا جس کی 3 بہنیں ہیں، ان کے خرچے دے دیتا ہے، ان کا دیکھ بھال کرتا ہے، ان کو خوش رکھتا ہے، ایسے بھائی پہ بھی یہ جنت واجب ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ واثنتین، صحابہ نے عرض کیا کہ ہماری تو 2 ہیں، کسی نے کہا ہماری 2 بیٹی ہیں، کسی نے کہا ہماری 2 بہن ہیں، ہم ان کی خدمت بھی کرتے ہیں، دیکھ بھال بھی کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واثنتین، 2 کا بھی یہی حکم کہ جس کی 2 بیٹیاں ہیں ان کو خوش رکھتا ہے، ان کی دیکھ بھال کرتا ہے، خرچے دے دیتا ہے، تو وہ بھی جنتی ہے۔ فقیل یا رسول اللہ وواحدہ، بعض نے عرض کیا یا رسول اللہ ہماری ایک ہی بیٹی ہے، ہم اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ تو فرمایا وواحدہ، فرمایا ایک بھی ہو، جس شخص کی ایک بیٹی ہے اگر وہ اس کی اچھی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کے خرچے دے دیتا ہے، اس سے برا برتاؤ نہیں کرتا، تو کیا، تو جنت اس پہ واجب ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے محترم ناظرین کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی جب ملاقات ہوئی ہے نا، ان کی داستان کافی طویل ہے، تو اس میں کیا ہوا کہ خضر علیہ السلام نے ایک لڑکے کو دیکھا، اس کو قتل کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیوں اس لڑکے کو قتل کیا، اس کا تو کوئی گناہ نہیں تھا۔ تو اس کے بعد خضر علیہ السلام نے اس کو جو جواب دیا، فرمایا وَأَمَّا الْغُلَامُ، خضر علیہ السلام نے کہا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْحِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، یہ لڑکا جس کو مجھے اللہ نے حکم دیا تھا کہ اس کی میں زندگی لے لوں، اس کے والدین مومن تھے، اور اللہ کے علم میں تھا کہ یہ جو ہے اپنے والدین کو بہت ہی تنگ کرے گا، یرحقہما، بہت ہی ان کی زندگی کو جہنم بنائے گا، طغیانا و کفرا، ان کے ساتھ برا برتاؤ کرے گا اور یہ ان کی ناشکری کرے گا، مارے گا والدہ کو، والد کو مارے گا اور بدنام کرے گا خاندان کو۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبَّهُمَا، تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہوا کہ یہ لڑکا ان سے لیا جائے، موت زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں، اللہ نے اس لڑکے کو زندگی عطا کیا تھا اور اللہ نے اسے زندگی لے لی، اب اس کی جگہ ان والدین کو ایک دوسرا اولاد دیا جائے، خیرا منہ زکاتن، جو پاکی میں اس سے بہتر ہو، وہ اقرب رحمہ، اور اپنے والدین پہ بڑے مہربان ہو۔ تو بیٹا لے لیا اللہ نے، تو اس کے مقابلے میں کیا دیا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا دیا تھا، ان والدین کو بیٹی عطا کیا تھا، وہ بچہ لیا تھا، بچی عطا کیا تھا، اور اس بچی کے نسل سے 70 انبیاء پیدا ہوئے تھے، 70 نبی پیدا ہوئے تھے۔ تو ہم کتاب کافی میں تھے، کتاب کافی شریف میں، تو یہ ملاحظہ کریں، یہ حدیث ہم نے پڑھی، اس 11واں حدیث وہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر کے درمیان جو واقعہ ہوا تھا، اس میں جو بچی، جس کو بچہ دیا گیا تھا اور اس کا بچی دیا گیا تھا، بچے کو اٹھایا گیا تھا، تو ابدلہم اللہ بہ جاریۃ ولدت 70 نبیا، اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی عطا کی ان کو جس کے نسل سے 70 انبیاء پیدا ہوئے تھے۔ اچھا میرے محترم، مزید آپ کی خدمت میں عرض کریں، یہ کتاب من لا يحضر الفقیہ، شیخنا الصدوق رحمہ اللہ، جلد نمبر 3 ہے، یہاں پہ ملاحظہ کریں، صفحہ نمبر 482 ہے،
وَإِنَّ اللَّهَ لَيَرْحَمُ الرَّجُلَ لِشِدَّةِ حُبِّهِ لِوَلْدِهِ، اللہ تعالیٰ ایک انسان جو اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے، انسان جو اپنے بیٹیوں سے پیار کرتا ہے، اپنے لڑکوں سے پیار کرتا ہے، وہ ولد جو عربی زبان میں دونوں کے لیے آ جاتا ہے، بیٹی اور بیٹے کے لیے. بھلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکری مثل حظ الانثیین، انثیٰ بھی جو ہے اولاد ہے. اچھا السلام اللہ علیہ الحسین. ان اللہ عز وجل لیرحم لشدت حبہ، لیرحم الرجل لشدت حبہ لولده، فرماتے ہیں کہ تم اپنے اولاد پہ زیادہ سے زیادہ مہربانی کرو، ان کے سے بہتر پڑتا. جتنے تم اپنے اولاد پہ رحمت کرو گے نا، نرم دل ہو، اتنا ہی اللہ تم پہ رحمت برسائے گا. اگلا حدیث دیکھیں، اذا اصاب الرجل ابنة بعث اللہ عز وجل الیہ ملکا، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے اس کے، فامر جناحہ علی رأسها وصدرها، اللہ تعالیٰ بچی پر فرشتہ بھیجتا ہے، اس بچی پر، اور یہ فرشتہ جو ہے آتا ہے اس بچی کے، معصوم بچی بھی پیدا ہوئی ہے، اس کے سارے بدن پر، اس کے سر پر، سینے پر اپنے پروں کو ملتا ہے، اپنے پروں کو مس کرتا ہے، اور فرماتا ہے ضعیفۃ خلقت من ضعف، کہتا ہے یہ کمزور بچی ہے، کیونکہ مرد جو ہے کم طاقتور ہوتے ہیں عورتوں کے مقابلے میں. فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس بچیوں کو کمزور خلق کیا اور کمزوری کے ساتھ خلق کیا. المنفق علیہا معان، جو اس بچی پہ پیسے خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا اعانت فرمائے گا. اس کا اگر باپ خرچہ کرتا ہے پھر اس کی شادی ہو جاتا ہے، جو بھی عورت پہ پیسے خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اعانت فرماتا ہے. دیکھیں بچیوں کے حقوق اور بیٹوں کے حقوق، بعض اس میں روایت مخصوص بیٹیوں کے لیے، اور کچھ روایت جو میں نے دکھائی ہے نا دونوں کے لیے، بیٹے اور بیٹیوں کے لیے. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ احب الصبیان وارحموہم واذا وعدتموہم ففو لہم فانہم لا یرون الا انکم ترزقونہم. اپنی اولاد سے پیار کرو، اپنے بیٹوں سے، بچوں سے پیار کرو، اور ان پہ زیادہ سے زیادہ نرم دل ہو جاؤ، اور اگر کبھی ان سے تم وعدے دیا کرو تو اپنے وعدوں کو ضرور وفا کرنا، وعدے کو ضرور پورا کرنا، کیونکہ بچے اور بچی کے آنکھ میں تم ان کے رازق ہو. والد جو ہے نا، والد ان کا رزق دیتا ہے، والد ان کا ہیرو ہے، تو اس ہیرو کو کبھی جو اپنا امیج خراب نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کسی چیز کا وعدہ کیا پر نہیں دیا. پھر فرمایا ما يلزم الوالدین من عقوق الولد ما يلزم الولد لهما من العقوق، کہ اگر کوئی بیٹا عاق والدین ہو جاتا ہے تو اگر اس کے والدین نے کچھ ایسا عمل کیا تھا کہ اس کو عاق ہونے پہ اکسایا تھا، یعنی والدین کی بھی اس میں غلطی ہے، تو ان کو بھی گناہ ہے. کہ اگر ایک بیٹی ہے یا بیٹا ہے وہ والدین کو اذیت کرتا ہے، والدین کو کا جینا حرام کر دیا، تو اگر والدین نے بھی ایسا کام کیا نا کہ اس کو اس بات پہ اکسایا کہ ان کو موٹیویٹ کیا، اسے برائی کی ہے بیٹی سے، اس کے توہین کی ہے، کچھ ایسا کیا اس نے، تو ان کو بھی اس کا گناہ ملتا ہے. اس طرح نہیں کہ صرف اولاد کو گناہ ملے. تو دیکھیں اگر اسلام نے حق دیے والد کو کہ اپنی بیٹی کی وہ شادی کرا سکتا ہے، تو کتنا اس پہ واجب کر دیا کہ کتنی نرم دلی سے اور کتنی پیار سے وہ بیٹی کے حقوق کو بجا لائے اور اس میں کوئی کوتاہی نہ کرے. اور کوئی والد جو ہے وہ اپنی بیٹی کی شادی اس لیے کہ اس طرح جگہ پہ نہیں کرتا جہاں اس کی زندگی تباہ ہو. اور پھر اسلام نے یہ شرط بھی لگا دی ہے کہ شادی آپ نہیں کرا سکتے جہاں پر کہ وہ اس کی زندگی تباہ ہو جائے. ملاحظہ کریں، کچھ میں مزید احادیث آپ کو دکھاؤں
کہ ان میں یہی ہے کہ انسان اپنے بیٹیوں کے ساتھ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ نہایت ہی اکرام کے ساتھ، نہایت ہی ان کو ان کو عظیم سمجھ کر، ان کو اللہ کی ایک امانت سمجھ کر